تو یہ بالکل شرعن جائز ہے۔ بہن نے فرمایا کہ ایک آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہم پہ کوئی مصیبت نازل فرمائی تو کیا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہمارے اعمال کی سزا ہے؟ یہ کہتی ہیں کہ سنا ہے کہ اگر وہ جو بھی مصیبت آئی ہے، اگر اس کے بعد انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب دیکھے تو آزمائش، اور قریب نہ دیکھے تو سزا۔ تو اب ان کا کویشچن یہ، اگر اس تعریف کو صحیح مان لیا جائے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے تھوڑا قریب تو آتا ہے، نمازیں شروع کرتا ہے، لیکن پھر بھی نمازیں وغیرہ قضا ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کے قریب ہونے کی علامت نہ ہوئی۔ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اصل میں اس کا کوئی بھی تعین نہیں کر سکتا کہ آزمائش اور سزا، یہ یعنی جو مصیبت آئی ہے وہ آزمائش ہے یا سزا ہے۔ اسی وقت ہو سکتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ بیان فرما دے گی سزا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہو، باقی ہم اپنی طرف سے اس کا تعین نہیں کر سکتے ہیں۔ اگرچہ علامات بہت ساری بیان کی، جیسے آپ نے بیان کی، یہ بھی ایک علامت ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر انسان کی نافرمانیوں کے بعد اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو سزا سمجھے، اپنے اعمال کی شامت سمجھے، یعنی شامت اعمال ہے۔ اور اگر انسان تائب ہوتا ہے یا اچھے نیک عمل کر رہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بھی کوئی مصیبت آ رہی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ لیکن اس کو بھی ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک آدمی نیک عمل مسلسل کر رہا ہوتا ہے لیکن اس سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، اس کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات انسان کو سزا میں مبتلا کر سکتا ہے، تو یہ سزا ہے، حالانکہ وہ نیک عمل کر رہا ہے، اطلاع نہیں ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، بڑا گناہگار ہے، بڑا فاسق و فاجر ہے، لیکن اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، تو پھر یہ سزا نہیں ہوتی بلکہ یہ تو ایک آزمائش تھی جس پہ وہ پورا اترا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام قرب عطا فرما دیا۔ اس قسم کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں ایک آسان سی بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ اگر انسان اپنے طور پر خوب اچھے نیک عمل کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، پھر پے در پہ مصیبتیں آتی ہیں تو اس کو آزمائش تصور کرے، اور اگر گناہوں کے ساتھ اور نافرمانی کے ساتھ کے بعد کوئی آزمائش آ رہی ہے یا ان کے ساتھ ساتھ کوئی تکلیف ہے، مصیبت ہے، تو اس کو پھر اپنے شامت اعمال تصور کرے، اللہ کی طرف سے سزا تصور کرے اور فوراً توبہ کی طرف مائل ہو۔